عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران کی اب مجھے لیگل مقدمات میں نمائندگی کرتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب has fought this legal battle at the age of 73 اور ان کی وابستگی کرکٹ سے رہی ہے۔ کل بھی ایک کرکٹ میچ تھا، تو اگر مختصر دورانیہ میں سکور بورڈ پہ 300 یا 350 کا فگر آ جائے چیز کرنے کا، تو دوسری ٹیم اکثر کہتی ہے کھیلنے والی کہ میں بلہ رکھتا ہوں، میں کھیلوں گا ہی نہیں۔ مگر جب 300 مقدمات کا مختصر دورانیہ میں ان کا مقابلہ کیا جائے اور وہ لڑے جائیں، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 1 ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 2 ہو یا توشہ خانہ 3 ہو، جب ان تمام مقدمات کا ریگارڈلیس اینڈ ڈسپائٹ آف ایج آپ کہتے ہیں کہ میں ان کیسز کو لڑوں گا، تو یہ ایک ناممکن بات تھی جس کو ممکن کیا گیا۔ اور اسٹیڈیم میں آئے، اور جب 2 یا 3 سکور رہتے ہوں میچ جیتنے کے لیے، تو امپائرز کہیں کہ ہم فیلڈ سے ہی باہر ہیں، اسٹیڈیم اویلیبل ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ ایکسیس ٹو جسٹس فنڈامنٹل رائٹ ہے، بیسک رائٹ ہے۔ رول آف لا کی بات کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر اسمبل ہوئے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ کہ اسمبل ہی کیوں، یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ ہمیں آج پریس کانفرنس کر کے تو سنوائی مانگنی پڑ رہی ہے۔ وکیل کا کام ہے درخواست کرنا، شارٹ سینٹنس ہو، 73 سال کی ایج ہو، اور خواتین کو کس دن ڈینائی کیا گیا ہے رائٹ۔ ان کی اہلیہ بشریٰ عمران، شارٹ سینٹنس 7 سال ہو، آئی ایم ٹاکنگ ٹو لائرز، 7 سال کی سزا ہو، 1.25 سال گزر چکا ہو، 5 درخواستیں دائر کی جا چکی ہوں، اور پھر وکیل خط لکھے۔ خط کیوں لکھے؟ اور خط کا بھی جواب نہ آئے، اور اس پر کوئی ایکشن بھی نہ ہو، اور 2 مہینے گزر جائیں۔ تو کل مجبوراً تمام کیسز میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر ہم نے 5ویں مرتبہ سی ایم ڈالی ہے کہ آپ یہ کیسز کو لگا دیں اور ان کیسز کو سنیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز سیزڈ ٹو ایگزسٹ۔ میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نان فنکشنل ہے، وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی۔ ججز کی تعداد بھی پوری ہے، اسٹیڈیم کے نہ بارش ہے، نہ طوفان ہے، نہ آندھی ہے، پھر بھی ججز نہ کام کریں اور نہ ہیئرنگ دیں، تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ یہ لیگل پروفیشن اور وکلاء کے سروائیول کی بات ہے۔ ہمارا ایگزسٹنس کویسچنیبل ہو جاتا ہے اگر ہم لوگوں کو انصاف نہ دے سکیں، اور اس کے ذمہ دار جب عدلیہ ہو تو یہ آل دا مور الارمنگ کنسرن اور ریزن ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کوئی سزائے موت یا عمر قید کے اس وقت ملزم نہیں ہیں۔ پیٹرن فالس امپلیکیشن کا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے پیشنس سے اپنی ٹیم پر اعتماد کرتے ہوئے تمام کیسز کو بہادری سے لڑا ہے، مگر جب آپ کی نظریں انصاف فراہم کرنے والوں پر لگی ہوں اور آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں اور انصاف نہ آئے، تو میری نظر میں نظر کا خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر نظر خراب ہو جاتی ہے جب آپ اتنی بے چینی سے آپ منتظر ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے جو لیٹسٹ حالات ہیں، صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ صرف 2 مقدمات میں اب جیل میں ہیں۔ ایک کا نام القادر ٹرسٹ ہے اور دوسرے کا نام توشہ خانہ 2 ہے۔ 1.25 سال ہو گیا ہے القادر ٹرسٹ میں ان کو سزا ہوئے ہوئے، اور ان کی اہلیہ کو 7 سال سزا ہوئے ہوئے، ان کو 14 سال سزا ہوئی۔ سسپینشن آف سینٹنس نہیں لگی۔
اور جب پوسٹ اریسٹ بیل ہوئی ہو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری جب نیب کو مطلوب ہی نہ ہو کسی بھی دن. ہمارے پاس نیب کے بڑے لیڈنگ پریکٹیشنر بھی موجود ہیں بٹ صاحب, اور جس دن آپ کو سزا سنا دی جائے اس کے بعد ہائی کورٹ نہ یہ دیکھے کہ آپ کی گرفتاری کبھی چاہیے ہی نہیں تھی, نہ یہ دیکھے کہ آپ خاتون ہیں اور اسپیشل رعایت ہے خواتین کے لیے ہمارے قانون میں, اور نہ یہ دیکھے کہ یہ فیصلہ وقت سے پہلے میڈیا کے علم میں تھا کہ سزا کتنی ہونی ہے اور فیصلہ آنا کس دن ہے. یہ پروفیسیز, یہ پریڈکشنز, یہ پرومینیشنز بڑی کنسرننگ ہیں کہ ایک جج کا فیصلہ وقت سے پہلے میڈیا کو پتہ ہو. کیسے سیف رہ سکتا ہے وہ فیصلہ اس کے اوپر آپ نے میاں بیوی کو اندر رکھا ہوا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی عالی شان بلڈنگ ہے, میں چاہتا ہوں عالی شان انصاف بھی ہو وہاں پر, اور اسی ہفتے ہو. اگر اب انصاف نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انصاف قسطوں میں نہیں ہوتا, انسٹالمنٹس میں, کہ اس ہفتے القادر لے جاؤ پھر کبھی آنا تو توشہ خانہ کی بات ہوگی, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب اتنی دیر سے آئیں تو درست تو آئیں, کیسز تو سارے کلب ہو کے اکٹھے لگے اور ایک دن میں لگیں, اور وہ لے جائیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں عمران خان صاحب نے مجھے ہمیشہ کسی بھی دن کسی بھی وقت انہوں نے میڈیکل کنڈیشن کو کبھی بھی انہوں نے کہا میں یہ میڈیکل پر میں نے کیسز نہیں لڑنے. اور جب ان کے کیسز جتنی ریلیفس لیں وہ زور بازو پر انہوں نے آن دا بیسس آف میرٹس, کیسز کے کھوکھلے ہونے پر, کوئی سبسٹنس نہیں تھا, یہ سب ملیشیس پروسیکیوشنز تھیں. اور پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, تھانہ, اینٹی کرپشن, نیب, کوئی ایسا FIA, ایوری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آف پاکستان رجسٹرڈ cases against the couple. اور فگر آئی ہیو لاسٹ ٹریک, کیا فگر ہے, 350, میں نے میرا خیال ہے 550 سے 750 کے درمیان وکالت نامے سائن کروائے ہوں گے اور یوز کیے ہوں گے, اور کوئی وکالت نامہ یا کوئی ریلیف آسانی سے نہیں ملی, کوئی ریلیف. یہ ہوتا ہے نا کہ بلے کے نیچے گیند آئی اور چھکا مار دیا آپ نے, ایسا تو کوئی کیس ملا ہی نہیں ہمیں. ہم نے تو بہت مشکل حالات میں یہ ریلیفس لی. آپ سب کرمنل پریکٹیشنرز ہیں, ایک اور بات کو اپریشیٹ کریں گے اور سمجھیں گے. اپیل اگینسٹ ایکویٹل اور جو ضمانتیں گرانٹ ہوئی ان کی کینسلیشنز یا اپیل اگینسٹ ایکویٹلز تو فکس کر دی جا رہی ہیں کہ یہ ریلیف کیسے مل گئی. سرکار کی طرف سے کوئی درخواست بھی نہیں ہے, کوئی التجا بھی نہیں ہے, کوئی پٹیشن بھی نہیں ہے, اور پٹیشنیں لگ رہی. کل صبح ہی دیکھ لیجیے گا, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سائفر کا ایکویٹل چیلنج ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایکسپینسو جو ایکسرسائز ہوئی ہے وہ سائفر میں کنوکشن لینے کی ہوئی ہے. سرکار ابھی بھی کہہ رہی ہے, ایڈمنٹ ہے کہ ہمارے کیس میں ابھی بھی دم ہے. تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جس سے یہ اتنی میسو اور رuthless اور انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے.